سب انسان نے جو تجربہ کرنا تھا کر لیا، اب یہ اینڈ آ گیا ہے کہ بس یہ ہے آخری اور حتمی نظام کہ جو نوع انسانی کے لیے سب سے بہتر ہے، اور اب یہ رہے گا تا قیام قیامت۔ تو یہ تصور جو ہے یہ ہر دور میں رہا ہے، ہر سویلائزیشن کو اس کا جو ہے غرہ رہا کہ ہمیں کوئی نہیں، ہمیں زوال نہیں آئے گا، اور ہم بڑے محکم ہیں اور ہمارا نظام بڑا مستحکم۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم آباد تھے انہی لوگوں کی بستیوں میں جنہوں نے ظلم ڈھایا تھا اپنی جان پر۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، یعنی تمہارے آس پاس جو ہیں ان اقوام کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، انہوں نے ظلم ڈھایا، رسولوں کا انکار کیا، ان پر دنیا میں عذاب آیا، وہیں کہیں تم بھی رہتے ہو۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم پر یہ بات خوب کھل چکی ہے کہ کیسا سلوک کیا پھر ہم نے ان کے ساتھ۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے مکر کیے بہت بڑے بڑے، خوب چالیں چلی انہوں نے۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ ہی کے سامنے ہے، یعنی اللہ ہی کی قدرت میں ہے جو بھی ان کا مکر ہے اس پر اللہ تعالیٰ قابو یافتہ ہے۔ وہ کرتے ہیں اپنی سی تدبیریں، چالیں چلتے ہیں، فریب کے جال بنتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی چالیں اور ان کے مکر ایسے تھے کہ پہاڑ بھی اس سے ٹل جائیں، ایسے بڑے بڑے مکر کیے ہیں ان کافروں نے اور ان یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان وعدوں کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے تھے، ہرگز نہیں، وہ وعدے پورے ہوں گے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، زبردست ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ جو اللہ کے اس کے دین کے مخالف ہیں ان سے پھر دنیا میں بھی وہ انتقام لیتا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن یہ زمین بدل دی جائے گی دوسری زمین سے۔ والسماوات، اور آسمان بھی، یہ زمین کچھ اور ہی ہوگی اور اس کا آسمان بھی کوئی اور ہوگا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور پھر لوگ نکلیں گے، پیش ہوں گے اللہ کے سامنے، وہ اللہ کے جو الواحد ہے، جو اکیلا ہے، ایک ہی ہے۔ اس دن انہیں معلوم ہو جائے گا توحید کا مطلب کیا ہے۔ ایک اللہ، اور وہ القہار ہے، سب پر غالب ہے، سب پر اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اور تم دیکھو گے اس دن مجرموں کو، گناہگاروں کو، مقرنین فی الاسفاد، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے لباس ہوں گے گندھک کے، وہ گندھک کا لباس، اور وہ آگ میں ڈالا جائے تو پھر جو دو آتشہ ہوگا۔ وتغشا وجوہہم النار، اور ان کے چہروں کو، منہ کو ڈھانپا ہوا ہوگا آگ نے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو، ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دے دے، جزا دے دے اس کی کمائی کا، جو کچھ کمایا اس نے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لے لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ اصل میں پہنچا دینا ہے لوگوں کو، یہ پیغام ہے جو کنوے ہو جانا چاہیے لوگوں تک، یہ آیا اس لیے ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے انہیں خبردار کر دیا جائے، انہیں وارن کر دیا جائے اس دن کے عذاب سے۔ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، اور وہ تو عذاب وہ تو تیار کر رکھا ہے اللہ نے کافروں کے لیے، ناشکروں کے لیے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود تو بس وہی ایک ہے، الہ واحد۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں، یاد دہانی حاصل کریں وہ لوگ کہ جو ہوش مند ہیں، سمجھدار ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ سورۃ الحجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ یہ چوتھی سورت ہے جس کا آغاز حروف مقطعات الف لام را سے ہوا ہے، اور یہ اس سلسلے کی آخری صورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ الف لام را سے کوئی اور صورت شروع نہیں ہوگی۔ یہ صورت مکی دور کے ابتدائی حصے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی بعض آیات جو ہیں ان کا شان نزول اور وقت نزول اس کا تعین کیا گیا ہے کہ نبوت کے چوتھے برس، تو بہت شروع کی ابتدائی جو صورتیں ہیں ان میں سے ہے یہ مکی صورتوں میں سے۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین،
یہ آیات ہیں کتاب الہی کی اور واضح اور روشن قرآن کی۔ ربما یود الذین کفروا، یہاں سے اب 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ بہت سے مواقع پر سپارہ نیا شروع ہوتا ہے اور بات چل رہی ہوتی ہے پیچھے سے، بات مکمل نہیں ہوتی اور نیا سپارہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صورتوں کی تقسیم جو تھی وہ صورتوں ہی کی تھی، صورتیں اور اس کے ساتھ حزب کا ایک تصور تھا۔ قرآن مجید کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا جو کم و بیش برابر تھے، کچھ اونچ نیچ بھی تھی، احزاب، تاکہ ایک ہفتے میں ایک شخص قرآن کی تلاوت مکمل کر لے، روزانہ ایک حصہ پڑھ کر۔ باقی اصل تقسیم جو ہے وہ صورتوں کی ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صورت کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے، متفق علیہ بات۔ ہر صورت کا جو ہے وہ اس کا حدود اربع معین۔ بعد میں پھر لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے کے لیے اس کو 30 حصوں میں کر لیا جائے، 30 دن ہوتے ہیں عام طور پر ایک مہینے کے۔ تو یہ اصل میں بعد میں حجاج ابن یوسف غالباً ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے یہ تقسیم، کہ ان کے دور میں ہوئی ہے سپاروں کی تقسیم، اور جو بھی مصحف تھا اس کے اندر برابر برابر صفحے گن کر انہوں نے اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کی وجہ سے ہم کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مضمون بیچ میں ٹوٹ گیا، یا یہ ہے کہ سورت یہاں شروع ہو رہی ہے، ایک آیت یہاں ہے اور اس سے اگلی آیت سے نیا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اصل جو جسے تقدس حاصل ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ڈویژن کی تھی وہ تو صورتوں کی تھی اور پھر احزاب کی بنتی ہے، لیکن وہ جو احزاب کی تقسیم ہے اس میں کوئی صورت ٹوٹی نہیں، صورتیں جو ہے وہ انٹیکٹ رہی ہیں۔ اور سورتن یا سور کا مطلب یہ ہے ایک فصیل، ایک فصیل، جیسے ایک فصیل کے اندر ایک شہر آباد ہوتا ہے، تو معرفت اور حکمت اور معانی کا ایک شہر ہے جو ہر صورت اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور وہ صورت کی جو باؤنڈریز ہیں وہ گویا اس کی فصیل ہے۔ تو یہ تقسیم پاروں کی جو ہے یہ بات کی ہے، اور اس کے اندر معاملہ جو ہے وہ ایسا ہمیں نظر آتا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ یہ کافر آرزو کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، حسرت ہوگی انہیں اس وقت۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے نبی چھوڑیے انہیں بھی اور بس یہ کھائیں پیئیں چلے چگے اور دنیا کی زندگی سے متمتع ہوں، یہاں سے فائدہ اٹھائیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور ان کو غافل کیے رکھیں ان کی لمبی لمبی امیدیں کہ ہمیں فلاں چھڑا لے گا اور ہمیں یہ ہو جائے گا اور ہمارے یہ بت ہمارے سفارشی ہوں گے اور فلاں، یہ سب ان کو انہی کے اندر مگن رہنے دیجیے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور جلد ہی حقیقت کھل جائے گی، ان کو معلوم ہو جائے گا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر یہ کہ اس کا ایک وقت مقرر تھا، لکھا ہوا تھا، طے شدہ تھا۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا، کوئی امت اپنے اس وقت مقرر سے نہ تو سبقت کر سکتی ہے، وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، اور وہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص کہ جس پر نازل ہوا ہے یہ ذکر، قرآن مجید کے لیے الذکر کا لفظ بھی ہے، سب سے بڑی یاد دہانی، سب سے بڑا ذکر خود قرآن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے وہ بہت ہی اہانت آمیز انداز میں، اے وہ شخص جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا، انک لمجنون، یقیناً تم مجنون ہو، خبتی ہو، تم پر جنون کا عرضہ لاحق ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، تم کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اب اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ ہم فرشتے نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ، اور حق سے یہاں مراد ہے کہ وہ پھر آخری فیصلہ لے کر ہی نازل ہوتے ہیں۔ وما كانوا اذا منظرین، اور پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی، پھر بھی اگر ایمان نہ لائیں تو بس پھر عذاب، اب اس میں کوئی مزید تاخیر نہیں ہوتی۔ انا نحن نزلنا الذکر، اب وہی لفظ ذکر کو خود اللہ تعالیٰ نے بھی استعمال کیا کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔